بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 29 پارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 29 پارے کا آغاز سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ برکت والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مکی صورت ہے۔ جس طرح میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد اگر کسی عقیدے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے تو وہ عقیدہ مرنے کے بعد اٹھنے کا ہے، اور اس میں بتایا کہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ رب کی مشیت، رب کی رضا اور ارادہ یہ ہے کہ انسان کو جو میں نے قوت تقوی دی ہے اس کی بنیاد پر وہ اچھے عمل کرے۔ اس کے بعد سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، پھر وہی مضمون جس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ جب انبیاء کرام نے لوگوں کو رب کا پیغام پہنچایا تو انہیں مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، معلم کہا گیا کہ یہ سیکھا ہوا ہے، کسی کا سکھایا ہوا ہے۔ اس مقام پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہ طعنے دیے تو رب نے خود جواب دیا، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یاد رکھیے، دین کا کام کرنے والوں کو لوگوں کی طرف سے اس قسم کے کلمات سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ دین کی تبلیغ کا رد عمل ہمیشہ اہل باطل کی طرف سے یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ، اس میں پھر ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ فرمایا یہ تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ اللہ کے پاس تھا تو رب کا کلام تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کے آپ کو سنایا تو یہ رسول کریم کا قول ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، یعنی یہی اعتراض کہ یہ شاعر ہے اس لیے کہ ان کا کلام دل پر اثر کرتا ہے، اس میں شاعرانہ تلذذ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں کیونکہ آنے والے وقتوں کی خبریں ہیں، ماضی کی خبریں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کاہن ایسے کرتے ہیں۔ فرمایا نہ میرا نبی کاہن ہے نہ شاعر ہے، اس سے آگے بڑھو، میرا نبی جو ہے وہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، اور اس کے پاس میری کتاب ہے جسے میں بذریعہ جبرائیل نازل کرتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ عذاب اللہ کا آئے گا، کافروں اگر تمہارا یہی طرز عمل رہا تو اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہیں عذاب آئے گا۔ رب نہیں چاہتا کسی کو عذاب کرنا، تم خود عذاب کے راستے پر چل رہے ہو، تم جس راستے پر چل رہے ہو اس کا انجام اختتام جو ہے وہ اندھا کنواں ہے، جب اس میں گرو گے تو مشکلات اور تباہی کی طرف جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا اس صورت میں، اور یہ رب العالمین نے پورے قرآن میں یہ دوسری بار اس قسم کے مضمون کو بیان فرمایا۔ فرمایا والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے پاس جو مال ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ماں باپ کا پر خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے، نہیں، جو معاشرے میں سائل ہیں، محروم ہیں، ان کا بھی اس میں حق ہے۔ صدقہ زکوٰۃ تو ہے ہی، لیکن فرمایا تم اپنی سوچ کو تبدیل کرو۔ جس طرح تمہاری کمائی میں تمہارے ماں باپ کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے، اسی طرح معاشرے کے سائل محروموں کا حق بھی اس کے اندر موجود ہے۔ سورۃ النوح کا آغاز پھر اس کے بعد ہوتا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا ان کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے، بالآخر وہ عذاب آیا جو تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا عذاب کبھی کسی پر نہیں آیا۔ مثلا ایک علاقے میں اگر عذاب آیا تو دوسرا علاقہ محفوظ رہتا تھا، کیونکہ انبیاء مختلف علاقوں میں رہتے تھے تو مختلف علاقوں میں مختلف نوعیت کا عذاب آیا، لیکن یہ جو قوم نوح پر عذاب آیا یہ ہماگیر عذاب تھا، پوری روئے زمین پانی میں ڈوب گئی تھی، اور صرف وہی بچے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا نوح قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک بھی کافر نہ چھوڑنا، اس کی وجہ سے ایسا عذاب آیا۔ اب اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی ہے۔ اس میں جنوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ فرمایا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، قرآن سن کے متاثر ہوئے، پھر حضور کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، پھر وہ سارے واقعات ہیں اس میں۔ پھر رب العالمین آخر میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ جو خبریں میرا نبی تمہیں دے رہا ہے غیب کی، یہ اس لیے کہ اس کو ہم نے غیب کی خبریں دی ہیں،
تو جو ہماری طرف سے اس کو دی ہوئی غیب کی خبریں ہیں، وہ ساری غیب کی خبریں وہ تم تک پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کی بات کو اس کی بات پہ سمجھو اور اس کی بات کو ہماری بات پہ سمجھو۔ اس کے بعد رب العالمین نے سورۃ مزمل کا آغاز فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا، فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کرو، آدھی رات قیام کیا کرو، آدھی رات سے کچھ زیادہ کچھ کم، اس لیے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، پھر دن میں تیرے لیے بڑے ذمہ داری ہیں، تیری مصروفیات ہیں، تیرے مشاغل ہیں، دن میں تم کام اس وقت کرو گے جب رات کو تھوڑا سا آرام کر لو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوصلہ دیا، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کے باتیں صبر سے سنا کرو، ان کو درگزر کیا کرو۔ پھر فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرآن سے پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، صرف زکوٰۃ پر ہی اکتفا نہ کرو، اگر معاشرے کی ضرورتیں تمہاری زکوٰۃ دینے سے پوری ہوتی ہیں تو فابہا، اگر نہیں پوری ہوتی تو پھر انفاق کے راستے پر آؤ، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے بھوکھوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، بیماروں کا علاج کرانا۔ پھر سورہ مدثر مکی ہے، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر کے لقب سے خطاب کیا رب العالمین نے۔ اس میں پھر وہی بات ان ھذا الا سحر یوسر، سحر کہ یہ تو جادو ہے اور جادو کا کام تو اثر کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں جس میں جادو ہے اور اس جادو کی تاثیر ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اس کو ایمان نہیں کہتے، اسے جادو کا اثر کہتے ہیں۔ پھر اسی صورت میں فرمایا ما سلککم فی سقر، رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا جہنم میں سے تم جہنم میں کیوں گئے، تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، وہ کہیں گے اللہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے، دوسرا اہل جہنم کہیں گے ہم لوگوں کو کھلاتے نہیں تھے، یعنی نماز ہی کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، انسانیت کی خدمت، بھوکوں کا پیٹ بھرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ فرمایا لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ بھی سورہ مکی ہے۔ فرمایا کہ نفس اللوامہ کی بات کی، قیامت کی بات کی، پھر فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یعنی اے انسان کیا تو گمان کرتا ہے کہ تیری قبر میں بکھری ہوئی ہڈیوں کو وہ اللہ جمع کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ فطور ذہن سے نکال دو، جو اتنی بڑی کائنات کو تباہ کر کے روز محشر برپا کر سکتا ہے، وہ ایک 5 فٹ 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تھک گیا یا وہ قادر نہیں رہا؟ وہ بار بار میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، رب نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید کا ذکر کیا، اور عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ ذکر رب العالمین نے مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر کیا ہے، تاکہ یہ یقین جب تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو تم اپنی اصلاح کر لو گے، تمہارے ذہن میں آ جائے گا ہم نے اٹھ کے حساب دینا ہے، اور حساب قیامت کے دن بڑا مشکل حساب ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الدہر، یہ مدنی صورت ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، فرمایا انسان پر ایک وقت وہ گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، وہ کون سا وقت تھا اس کا ذکر خود قرآن نے کر دیا، انا خلقنا الانسان من نطفہ، جب ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ پانی کی ایک چھوٹی سی بوند تھی جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتی تھی، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو اس میں کون سی قابل ذکر چیز تھی؟ قابل ذکر تو انسان بنا جب اس کو اللہ نے اس طرح کے شکل دی، صورت دی، قد دیا، قامت دیا، رنگ دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، پھر مسجود ملائکہ بنایا، پھر اپنی روح اندر رکھی، تو وہ پھر اس کے بعد وہ قابل ذکر بن گیا۔ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے یا رب کی بارگاہ سے مردود ہونا چاہتا ہے، وہ اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، ایمان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اس میں پھر وہ اہل بیت کے حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ نے حسنین کریمین کی صحت کے لیے جو منت مانی تھی 3 روزے، آپ نے جب 3 روزے رکھے تو پہلے روزے کی افطاری پر بیٹھے تھے تو مسکین آ گیا،